بزرگان ملت، شفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ پوری تقریر کے بعد پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ شروع ہی میں کرتا چلوں، چونکہ عنوان مجھے دیا گیا رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی کے صالح، علی کے بھائی، امت کے مامون، قرآن کے کاتب، نبی کے صحابی، مجتہد ذیشان، فاتح کبیر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو تقریر کے بعد اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ مولوی صاحب آئے تھے ہاں دے سارے گھنٹہ والا معاویہ آخرات علی دے نا ہی نہیں ملے، تو اس کا ازالہ میں نے جو اشعار آپ کے سامنے پڑھے اس کے پہلے مصرے میں ہی اس غلط فہمی کا ازالہ موجود ہے، اور یہ اشعار الحمدللہ میں نے خود لکھے۔ تو اس میں پہلا مصرع ہی کیا ہے کہ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ۔ ریاست، ملک، اسٹیٹ کا حکمران ایک ہوتا ہے، نواب اس میں کئی ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سیدنا علی شل مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ دل کی ریاست کا حکمران علی ہے، ہاں نگری کا نواب سیدنا امیر معاویہ ہے۔ اور ایک ہے کہ ایک بات میں کہوں، لیکن اسی سوال کا جواب خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جناب امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ شان آپ کی زیادہ ہے یا حضرت علی کی؟ تو امیر معاویہ کا نسبت رسول کا احترام دیکھیے، فرمایا خاندان ہمارا بڑا تھا، بنو ہاشم یعنی سیدنا علی شل مرتضیٰ کے خاندان کے ذمے بیت اللہ کے معاملات تھے، ہمارے ذمے جنگوں کے معاملات تھے، تو افرادی قوت بھی ہماری تھی اور عسکری طور پہ طاقت کے لحاظ سے بھی ہم لوگ زیادہ تھے۔ پھر ہوا کیا کہ اللہ نے جناب علی کے خاندان میں اپنے محبوب پیغمبر مدنی کریم کو پیدا جو کیا تو حالت بالکل تبدیل ہو گئی کہ ہماری دنیا ہار گئی، نسبت رسول جیت گئی، کہ ہماری ساری عزتیں، ساری طاقتیں، سارے ہتھیار، سارے اسباب، سارا مال و دولت ایک طرف، نسبت رسول ایک طرف۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو کیا، جو مقام اللہ نے سیدنا علی شل مرتضیٰ کو عطا فرمایا اس کا مقابلہ میں بھی کرتا، میرے ابا جان جناب ابو سفیان بھی کو نہیں کرتے۔ تو جو مقام خدا نے آل نبی کو دیا ہم اس کے بھی اقراری ہیں، انکاری نہیں، اور جو مقام خدا نے پیغمبر کے یاروں کو دیا ہم اس کے بھی انکاری نہیں ہیں بلکہ اقراری ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کہتے اسی کو ہیں جو آل کا بھی غلام ہو، اصحاب کا بھی غلام ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یار جو دیے، ایسے ہوا چلی ہو سارے آگے بیٹھ گئے نہیں، رسول کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں میرے یاروں پر تام تبرہ کرنے سے پہلے میرے یاروں کے مقام کو پہچان لینا۔ تو مقام کیا ہے؟ فرمایا میرا مقام یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے جسے چنا اسے مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن کے اللہ نے چن کے مجھ محمد کے ساتھ جوڑا انہیں صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ تو صحابی کون ہوا؟ جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات میں، صفات میں، کردار میں، گفتار میں، ایمان میں، ایقان میں، ظاہر میں، باطن میں کمی، کوتاہی، کان پتھر تو تب مانی جائے جب
یا تو چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو. جب چننے والا ذوالجلال، چمکانے والا آمنہ کا لال، چمکنے والے کون؟ آیا تو کالا، چمکا تو بلال. جنہیں خدا چنے اور چنے مصطفیٰ کریم کے لیے، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اچھا، آپ کے علاقے میں کون سی سبزی، کون سا پھل زیادہ ہوتا ہے چنیوٹ میں؟ جی چلے آلو. اس بھائی کا جواب درست ہے. ویسے حقیقت ہے کہ ہمارے فیصلہ آباد ڈبین میں یہ فصل زیادہ ہی ہوتا ہے. اب چنیوٹ سے آلو جو آپ جھنگ لے کے جائیں، فیصل آباد لے کے جائیں، پنڈی بھٹیاں لے کر جائیں، حافظ آباد لے کر جائیں، تو وہاں پہ مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے، سودا کروانے کے لیے بطور سیمپل آپ جن آلووں کو چنیں گے، پوری فصل تو اٹھا کر نہیں لے کر جائیں گے. تو ایک شاپر میں کلو آدھا کلو آلو ڈالیں گے تو چنیں گے کون سے آلو؟ جڑا بارو ٹھیک تھا ادھر گلے ہو گئے، وہی وہی چھوٹا نکما. وجہ چونکہ یہ دو چار دانے اتنے ستھرے ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھیں انہیں اور سودا ان کا بھی ہو جائے. لیکن اگر یہ سیمپل ہی ناکام ہو گیا تو آپ کی ساری فصل کھیتوں میں برباد تو ہو جائے گی، مارکیٹ میں وہ قبول ہی نہیں کرے گا. یعنی چنیوٹ کے آج زمیندار کو تو اتنا پتا ہے کہ بطور سیمپل جس چیز کو پیش کیا جائے وہ چیز ایک نمبر ہوگی، دو نمبر نہیں ہوگی، ستھری ہوگی، نکمی نہیں ہوگی. تو اللہ نے جن افراد کو چن چن کر اپنے دین کا نمونہ بنایا کہ ایمان لانا چاہو تو ان جیسا لاؤ، تو کہ اللہ کو چنیوٹ کے زمیندار جتنا بھی علم کوئی نہیں تھا کہ نمونہ بنانا کن کو. تو وہ چن چن کے جو اللہ نے افراد کیے ان کے بارے کہا کیا. اچھا پھر آج دیکھیں، اگر کبھی آپ کسی میڈیکل ریپ سے ملے، میرا بھی دوست ہے، اسے دوائی میں نے لی، اس نے ڈبی اٹھا کے دے دی، پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہ قیمت شیمت کوئی. پوچھا وجہ؟ کہ میرے پاس سیمپل آتے ہیں، سیمپل کی قیمت کہ ہوتا ہے کہ نمبر ہے تو پیسہ بالکل ہی کوئی نہیں. اچھا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کمپنی اپنے سیمپل کی ڈبی پر موٹے حروف میں لکھ کر بھیجتی ہے ناٹ فار سیل. وکاؤ کوئی نہیں انجے کیوں؟ تاکہ استعمال آپ اسے کریں اور میڈیسن کی کمپنی کی نیک نامی ہو جائے. یعنی آج 1400 سال کے بعد چھوٹی سی کمپنی بھی اعلان یہ کرتی ہے کہ سیمپل فار سیل نہیں ہوتا، سیمپل بکا نہیں کرتے. یعنی آج کسی کمپنی کا سیمپل تو نہیں بکتا، محمد عربی کے دین کے سیمپل نوز باللہ بکے تھے. ان کو اللہ نے ایسا آلہ بالا بنایا کہ چننے والا خدا، چمکانے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کو بندہ آج لاہور چلا جائے، کراچی چلا جائے، وہاں پر جو آیا چنیوٹ اترا کلمہ چوک پہ، اچانک یاد آیا او یار مال باتیں کا چل رہی کوئی نہیں، فوری طور پہ کسی دکان سے لے 500 روپے والی ریموٹ گاڑی لے کر گھر جو آئے تو بچے کو گاڑی پکڑا دے بطور تحفہ. تو بچہ گاڑی اٹھا کے پیٹی میں رکھ کے تالا لگا کے چابی پھینک نہیں دیتا، بلکہ کرے گا کیا؟ شاپر اٹھائے گا، لفافہ پھاڑے گا، ریپر پھاڑے گا، ڈبہ کھولے گا، گاڑی نکالے گا، سیل ڈالے گا، ریموٹ اٹھائے گا، گلی محلے چوک میں آ کے آواز لگائے گا، آؤ سبیو بیلیو تو دکھاوا ابا کہہ لے چلا گیا. وجہ چونکہ جو چیز بطور تحفہ ملے وہ چھپائی نہیں جاتی، زمانے کو دکھائی جاتی ہے، دشمنوں کو جگایا جاتا ہے. اب یہ بندہ گاڑی لے کر چوک میں جو آیا تو کئی ساڑھوں طبیعت آلے جڑے ساڑھ ساڑھ کے اگلوں باروں کالے ہو گئے. کریں گے کیا؟ نہیں یار چاس دیا گڑی تری ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، ہارن تیرے بجدے کوئی نہیں، لائٹاں تیرے بلدیاں کوئی نہیں، سیون تیرے کوئی ہو بیکار. وجہ دشمنی مالک سے ہے، نکالتے گاڑی پر ہے. اگر گاڑی پر یہ دشمنی نہ نکالے سیدھا مالک پہ اعتراض کرے تو بھانگ اٹھاڑ دے سی. اس لیے گاڑی پر اعتراض کرتا ہے، مالک پہ اعتراض نہیں کرتا.
جیسے ہی اعتراض کرے تو گاڑی والا بچہ کو لمبا چوڑا فلسفہ پیش نہیں کرتا، وہ سیدھی سی بات کرتا ہوئے زبان ڈاکٹر پتہ لے کے کون آیا ہے، جو یہ لے کر آیا ہے اسے میرا اب کہتے ہیں۔ یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے یاروں پر تام تبرہ کرنے والوں پہلے عقل سے کام لو، یہ عام افراد نہیں ہیں، جس نے چپ چپ کے مجھ محمد کو دیے اسے محمد عربی کا رب کہتے ہیں۔ اور ہے کون؟ ابھی خطبہ جمعہ آپ سنیں گے، رسول خدا ارشاد فرمائے اللہ اللہ فی اصحاب، کیا خدا کا نام دروئی ہے، اسے پہلے پنجابی میں دروئی ہے، کیا اللہ 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 فی اصحاب، خدا کا نام دو، خدا کا نام، کیا میرے اصحاب کو میرے بعد اپنی غرض کا نشانہ نہ بنانا، چند ٹکوں کے لیے پیغمبر کی نبوت کی کمائی کو بیچ نہ ڈالنا۔ یا رسول اللہ یہ کیوں فرمایا کہ میرے بعد نہ بنانا؟ فرمایا میرے ہو گیا کرے سے تو نقص ہے آپ۔ اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا ایسے، ایک یار عثمان جو گرفتار کر لیا مکہ والوں نے، تو ایک یار کے لیے اللہ کے نبی 1400 یاروں کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے محمد عربی نے یار لوارث کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کیسے کریں گے؟ اور میں ایسے کروں گا۔ جنازہ جو آیا، رسول خدا نے پوچھا جنازہ ہے کس کا؟ تو آڈے محلے جو فوت کی ہوئے تھے مولوی صاحب پوچھے جنازہ کیا تھا؟ جی بھائی بھیا جھاڑ دینا پیسہ ہے۔ تو مدینہ مسجد تھی کتنی بڑی؟ جتنا آج مسجد نبی ہے اس دور میں ٹوٹل مدینہ کا شہر یہی تھا۔ پھر یار نبی کے تھے کہ نبی پوچھے جنازہ کس کا ہے؟ کمال نہیں ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ تاکہ امت کو سبق مل جائے۔ یہ بوتا چاہ کے ہر ایرے غیرے جنازے کوئی نہیں بیٹھا، پوچھ لگا ہے کہتا نہیں بول سب کوئی نہیں پتا، کوئی لائی مسیح جلو بات نہیں ہو گئے، ایسا نہیں جنازہ۔ جنازہ ہے کس کا؟ یا رسول اللہ فلان شخص کا۔ تو فرمایا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے دل میں میرے یار عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں میرے یار عثمان کا، ایک یار کا بغض ہو تو رحمت کائنات اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے، جو 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہے تو میں اس کے جنازے میں کیوں جائے؟ نبی پاک مدنی کریم جو تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان کے عیبوں کو چھپائے، یہاں پر نبی مجمع عام میں اعلان کرتے کیوں؟ مسلمان کے عیبوں کو چھپایا جائے گا، دشمن اصحاب رسول کی عبرت بنانے کے لیے اس کے انجام کو زمانے کو بتایا جائے گا۔ تو انہی یاروں میں سے ایک یار ہے، نام ہے اس کا معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ معاویہ۔ اچھا جیسے ہی نام رکھے معاویہ، پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ نہیں صحیح کہتے نام دے مانی چنگی کوئی کسے کہتے معاویہ؟ یہ بھونکنے والے جانور نواتے ہیں۔ معاویہ نام کے معنی بھونکنے والا جانور نہیں، تو معنی ہے کیا؟ جس نو دیکھ کے کتے بھونکے کو نواتے معاویہ۔ کیا بھائی؟ بھونکنے والا نہیں، بھونکانے والا، اسے کیا کہیں گے؟ معاویہ نام کے معنی غلط جو ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ کا نام جناب علی نے کہا حرب، معنی لڑائی جھگڑے، نبی پاک نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر نام رکھا حرب تو نبی پاک نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ آنے والے صاحب جو ہے پوچھا نام کا عبدالکعبہ کا، تو کعبہ کا بندہ نہیں، کعبے کا رب کا بندہ ہے، نام تیرا عبداللہ ہوگا۔ یعنی معنی ٹھیک نہ تھے تو نبی پاک نے نام کو تبدیل کر دیا۔ اگر معاویہ نام کے معنی ٹھیک نہیں تھے تو اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے رہے۔ تو معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟
ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معافیہ کہتے ہیں۔ کہ دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ اور پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معافیہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معافیہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے اس ذات کو معافیہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دہاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معافیہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معافیہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکنے والا وہ ستارہ جڑا چمکے راتی پچھلے پا لیکن چمکے انج کہ شریک کنو آگ لگا دے، اس ستارے کو چمکتا دیکھے تو 4 ٹانگوں والا بھونکنا شروع کر دے۔ جب بھونکے نہیں کرونی کرنا شروع کر سکتے، یعنی بھونکے اتنی منحوس آواز نکالے کہ گھر میں بیٹھی بوڑھی اماں بھی یہ فوراً ہے مارو کنجر وٹا دینا پورا شہر ہو جاتا۔ یعنی آواز اتنی منحوس ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہ کر پائے۔ جس ستارے کو دیکھ کر یہ بھونکنے والا بھونکتا ہے اس ستارے کا نام ہے معاویہ۔ کیا نام ہے؟ اگر یہ نام غلط ہوتا تو نبی بھی نہ رکھتے، علی بھی نہ رکھتے۔ یہ نام ہے کیا؟ نبی پاک کے چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام ان کا حارث ہے، حارث کے بیٹے ہیں، نام اس کا نوفل ہے، نوفل کا بیٹا ہے، نبی کا بھی بھتیجا ہے، علی کا بھی بھتیجا ہے، نام ہے اس کا معاویہ۔ نام اس کا پیغمبر کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، کاتب قرآن تو نام اس کا معاویہ، صحابی رسول تو 17 کا نام معاویہ، تابعین تابعین میں 22 کا نام معاویہ، امام جعفر صادق سے حدیث سے لے کر امت کو دینے والے 4 افراد ان میں ایک کا نام معاویہ۔ رجال کشی کتاب میں شیعوں کے میرے بھائی یہاں پر راویوں میں 2 کا نام معاویہ۔ حضرت جناب علی شمس مرتضیٰ، جناب علی کے بابا کا نام ہے خواجہ ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا تو نام اس کا جعفر، جعفر کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا جعفر کا پوتا، علی کا نواسہ حسن حسین کا بھانجا، اور ابو طالب کا پڑپوتا تو نام اس کا بھی معاویہ۔ معاویہ سیدنا علی شمس مرتضیٰ جناب علی کے بھائی ہیں، نام ان کا عقیل ہے، عقیل کا بیٹا تو نام اس کا مسلم، اور یہ مسلم کون ہے جو سفیر بن کے کوفہ کی دھرتی پر مولا حسین کا نمائندہ بن کر گیا، اور یہ مسلم کون ہے جن کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی سیدہ رقیہ آئی، یعنی مسلم کون ہے جو ابو طالب کا پوتا ہے، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا بہنوئی ہے، اور یہ رقیہ کا شوہر، اور اسی مسلم کے ابا ہے تو نام اس کا عقیل ہے، عقیل کا جو بیٹا ہے مسلم کا بھائی ہے، علی کا بھتیجا، ابو طالب کا پوتا، حسن حسین کا کزن تو نام اس کا بھی معاویہ، نام اس کا بھی سیدنا علی جل مرتضیٰ۔ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب علی کے بیٹوں میں ایک بیٹا وہ ہے جسے دنیا سیدنا حسین ابن علی کہتی ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے، اسے عابد بیمار کہتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں، چوتھا امام کہتے ہیں، اسے جناب سیدنا حضرت علی زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین کا بیٹا ہے، اسے امام باقر کہتے ہیں، امام باقر کا بیٹا، اسے جعفر صادق کہتے ہیں، جعفر صادق کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ افتا ہے، عبداللہ افتا کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، باقر کا پڑپوتا ہے، تو نام اس کا بھی معاویہ ہے، نام اس کا بھی سیدنا علی شمس مرتضیٰ جناب علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ ہے، رملہ کا شوہر ہے، مروان کا بیٹا ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی نام اس کا بھی اتنا ہی نہیں، جیسے داخل ہوئے نا فلاحی مرکز کے بالکل ساتھ سے آگے بعض لوگوں کے مکانوں کی چھتوں پر لگا تھا، کیا ہے یہ غازی دا الگ ہے، ان سے پوچھو تو انکار نہیں، انکار نہیں، یہ کپڑا خریدا کہاں سے؟ چنوڑ بازار سے، تیرے مکان کی چھت میں جو لگا، ہاتھ بھی جوڑتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، نظر نیاز بھی اتارتا ہے، پھولوں کے ہار بھی ڈالتا، بچا سکے نسبت غازی عباس کا چنیوڑ کے بازار میں بکنے والے کپڑے کی 1400 سال کے بعد نسبت غازی عباس کے علم کے ساتھ ہو جائے، اس کے سامنے تو ہاتھ جوڑتا ہے، اور جس کو اللہ نے چن کے پیغمبر کی ذات کے ساتھ جوڑا، تو اس امیر معاویہ کا احترام کیوں نہ کرو؟ سبحان اللہ، جس کو نسبت ملی تو خدا کے رسول کے ساتھ ملی ہے۔ اور آج دیکھیں کون ہے غازی عباس، علم غازی عباس کا، تو اعتراض کوئی نہیں،
لیکن ہمت کر کے کیا بتاؤ کہ کربلا کی دھرتی پر آج بھی مولا حسین کے روزے پر جو علم لگا ہے وہ درختہ لال دسوڑا تیرا کالا کیوں ہے؟ اس کے کونے 4 ہیں، تیرے کونے 3 میں ہیں۔ چلو کونے 3 ہو 4 ہو کالا ہو لال مجھے کو لینا دینا نہیں، اتنا بتا کہ علم کس کا؟ غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہے؟ بیٹا علی کا۔ علی کون ہے؟ اور بیٹا جناب ابو طالب کا۔ تو ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانا یہ بندہ احمد نگر سے چنچی میں بیٹھے گا، دریائے چناب میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن غازی عباس کے بیٹے کا نام نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ الائمہ کتاب ہی جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ جناب حضرت غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑ پوتا۔ تو مولا دے پوتا کا نام ہی کیا ہے؟ کیا بھائی؟ اگر ہم کسی بچے کا نام رکھتے ہیں معاویہ، نہیں تو سڑتے رہو مولا علی کو نام رکھے۔ ہم معاویہ نام رکھے تو ہم علی سے بغض والے ہیں، اگر علی کے اپنے بیٹے نام رکھے معاویہ تو بیٹے کس سے سڑنے والے ہیں؟ آج 14 صدیوں کے بعد چناب نگر کا رہنے والا کو قادیانی، چلو کسی دیوبندی کے پاس ہے، بریلی کے پاس چلا جائے، بریلی کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس چلا جائے، اہل حدیث کے پاس نہ آئے، گواڑیاں کو ڈر بن جائے، 12.5 رہی ہو جائے، لیکن کہے تو کیا؟ میں ایمان قبول کرتا ہوں، تو یہ کیا کہیں گے؟ بابا صحیح بابا اللہ سائیں تلو چھوڑ لے، خاص رحمت رب سائیں بھی ہوئی ہے تو تائیں تو قلبہ پہ بڑھا، یعنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بھی کہے، پڑوسی بھی کہے، اللہ کا خاص کرم ہوا تجھے دین اسلام مل گیا، ایمان مل گیا، نبی والا کلمہ مل گیا۔ 14 صدیوں بعد آج کو بندہ کلمہ پڑھ لے کسی مولوی کے ہاتھ پہ، اس پہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ اور جس نے 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر مسجد نبی میں آمنہ کے لال کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، اس پہ کس کا کرم ہوا تھا؟ اور وہ امیر معاویہ اکیلا ہی نہیں، امیر معاویہ نبی کا سالہ بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے۔ امیر معاویہ کے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، پوتر بھی آتے ہیں گنا کے ہیں۔ امیر معاویہ کے بھائی ہیں، نام ان کا یزید بن ابی سفیان ہے، نبی کا سالہ بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے۔ حضرت معاویہ کے بھائی ہیں عتبہ بن ابی سفیان، نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے سالے بھی ہیں۔ امیر معاویہ کی بہنیں سیدہ ام الحکم پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی سالی بھی ہے۔ امیر معاویہ ہی کی بہن ہے، نام اس کا سیدہ فاریہ، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی سالی بھی ہے۔ امیر معاویہ ہی کی بہن ہے، نام اس کا سیدہ عیسیٰ، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی سالی بھی ہے۔ امیر معاویہ کی ہی بہن ہے اور والدہ محترمہ ہے، نام اس کا سیدہ ہند ہے، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی ساس بھی ہے۔ امیر معاویہ کے والد گرامی ہے، نام ان کا جناب سیدنا ابو سفیان، نبی کا سسر بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، جس کے پورے گھرانے کو اللہ نے ایمان دیا مصطفیٰ کے ہاتھوں پر۔ اس پہ کرم کس کا ہوتا تھا؟ اور یہ پڑوسیوں کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق، جعفر صادق کون ہیں؟ جو امام باقر رحم اللہ کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین رحم اللہ کے پوتے ہیں، مولا حسین ابن علی کے پڑپوتے ہیں، موسیٰ کاظم کے ابو ہیں، علی رضا کے دادا ہیں۔ کون؟ چھٹے امام جعفر صادق۔ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ دولت ایمان اسی کو دیتا ہے جس کے دل پہ 3 بار نظر رحمت ڈالتا ہے۔ 14 صدیوں پہلے اگر کسی کو کلمہ ملا مصطفیٰ کے ہاتھوں، کتنی بار رب نے پیار سے دیکھا ہوگا تو دولت ایمان عطا کی۔ جب نام آ جائے اس سجدہ میرے تقریر میں ختم کرنے نے اپنی مرضی کا گاڑی گاڑی سیڈ تے بھاوے ویکھو تے بھاوے کوئی نہ ویکھو، جو ٹائم ہے انشاءاللہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ جب بات ہے سجدہ میرے نہیں صحیح نہیں، خاندان چنگا کوئی نہیں، قوم چنگی کوئی نہیں۔ چلیے آپ میں بلوچ ہے کوئی دوست؟ بلوچ جی بھائی، بلوچ خاندان کون سی قوم آپ زیادہ کون سی قوم؟ چلے ٹھیک ہے، جب بلوچ ہی قوم ہے ہمارے علاقے میں،
جھنگ میں تو بہت زیادہ خرچ ہے. یہ قوم ایک ہے لیکن شاخیں ان کی 44 ہے. کتنی؟ راجپوت جو قوم ہے ان راجپوتوں کی قوم ایک ہے لیکن شاخیں ان کی 36 ہے. اپنا 36 ہے. تبلیغی جماعت والے بھی بات قوم ایک ہے شاخیں ان کی 52 ہے. آرائی قوم ایک ہے شاخیں ان کی 8 ہے. گجر قوم ایک ہے اور شاخیں ان کی 106 ہے. کیسے؟ چلو سیوا صداقت جانتے ہو ٹھیک ہے. سید قوم ایک ہے. آگے حسنی ہے، حسینی ہے، نقوی ہے، تکوی ہے، رزوی ہے، سبزواری ہے، گردیزی ہے، بخاری ہے. قوم ایک شاخہ. ایسے ہی عرب کی دھرتی پر ایک قوم ہے اسے کہتے ہیں قریش. اس پر ایک قوم ایک ہے شاخیں اس کی 10 ہے. شاخیں اس کی ایک شاخ بنو ہاشم اللہ کے نبی کا خاندان جناب علی کا خاندان. ایک شاخ بنو تیم ابو بکر صدیق کا خاندان. ایک شاخ بنو عدی فاروق اعظم کا خاندان. ایک شاخ بنی عبد شمس نبی پاک کے بڑے داماد کا خاندان. ایک شاخ میرے بھائی تکمیلہ بنو مخزوم خالد بن ولید کا خاندان. ایک شاخ بنی دار سیدہ اما خدیجہ کا خاندان. ایک شاخ بنو امیہ عثمان غنی کا بھی خاندان، امیر معاویہ کا بھی خاندان. سید 12 قسم دے سارے سید قریشی نا قسم دیتے فخرے فخرے. جی بھائی یہ کیوں؟ بھائی بلوچوں کی 44 شاخیں تب بھی سارے بلوچ. آرائیوں کی 8 میرے بھائی شاخیں تب بھی سارے آرائی. سیدوں کی 12 قسمیں تب بھی سارے سید. تو قریشیوں کی 10 قسمیں تو یہ علیحدہ علیحدہ کیوں بھی تو سارے. چلے کوئی دوست بتائے گا نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عبد المطلب. جب نبی سائیں بابے دا نام ہے تو انجے خالی عبداللہ نہیں پورے پروٹوکول نالنا محبت نالنا احترام نالنا سیدنا عبداللہ جناب عبداللہ خواجہ عبداللہ حضرت عبداللہ خالی عبداللہ نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے میں جب بھی نام لکھتا ہوں علی کے بابا نبی کے چچا ابو طالب کا تو خالی ابو طالب نہیں لکھتا. میں یا تو خواجہ ابو طالب لکھتا ہوں یا حضرت ابو طالب لکھتا ہوں. کلمہ پڑھا نہیں پڑھا یہ معاملہ الگ ہے. لیکن نبی کا چچا جب نبی احترام کریں تو ہم بھی نام لیں گے تو احترام سے لیں گے. علماء دیوبند کی محبت نسبت رسول دیکھی ہے. فرمایا ایسا وہ بندہ اس نے کلمہ اگرچہ نہ پڑھا ہو رسول پاک کا لیکن اسے گالی نہیں دیں گے. گالی اسے دو گے تکلیف خدا کے نبی کو پہنچے گی. رسول خدا کے بابا تو نام ان کا جناب عبداللہ، عبداللہ کے بابا تو نام ان کا جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا نبی کے پردادا تو نام اس کا ہاشم، ہاشم کے ابا اور نبی پاک کے دادا کے دادا تو نام ہے ان کا جناب عبد مناف. سیدنا علی چل مرتضی حضرت علی کے بابا تو نام ان کا جناب ابو طالب، ابو طالب کے بابا علی کے دادا تو نام ان کا جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا علی کے پردادا نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا علی کے دادا تو نام ان کا عبد مناف. حضرت عثمان غنی ان کے والد گرامی تو نام ہے ان کا عفان، عفان کے بابا تو نام ان کا ابو العاص، ابو العاص کے ابا تو نام ان کا امیہ، امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس اور عبد شمس کے ابا کون؟ یہی جناب عبد مناف. سیدنا امیر معاویہ ان کے والد گرامی تو نام ان کا جناب ابو سفیان، ابو سفیان کے بابا تو نام ان کا جناب حرب، حرب کے بابا تو نام ان کا امیہ، امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس اور عبد شمس کے ابا کون؟ یہی جناب عبد مناف. تو نتیجہ کیا نکلا؟ دادا ایک تو پوترے چار، ٹانی ایک تو پھول. دادا کون ہے؟ اسے عبد مناف کہتے ہیں. پوتے کون ہیں؟ ایک کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ایک کو عثمان غنی کہتے ہیں، ایک کو جناب علی کہتے ہیں، چوتھے کو امیر معاویہ قاتل وحی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو چار دادا کی، ایک دادا کی اولاد 4 میرے بھائی بچے کو ہو. یہ خاندان ہو کہ دشمن ہوگی؟ جی بھائی نہیں مولوی صاحب تو پتہ نہیں. اصل پویا انجا کہ امیہ تے ہاشم ہم دو بھرا جیلے دو میں جب میں تھے انہاں دی کڑ اب پتہ نہیں ہوئی.
جو تلوار بچپن ہی سے دونوں بھائیوں میں چلی وہ پھر آگے خندق میں چلی، تبوک میں چلی، احد میں چلی، بدر میں چلی، حتیٰ کہ کربلا میں بھی چلی۔ ملنگ دی ماں اتنی سبحان اللہ بڑی تحقیق۔ جب کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ ایک عورت کے ہاں ایک ہی وقت میں دو بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چاچا ایک دوسرا بھتریجا ہے، جی جب ممکن ہے؟ دشمن اصحاب رسول کو اللہ پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ دشمن اصحاب رسول کے پلے عقل جو ہوتی تو گھوڑے کو مولا کیوں کہتا؟ ہاشم اور امیہ یہ بھائی نہیں ہیں، ہاشم چچا ہے، امیہ بھتیجا ہے، لیکن چونکہ قوم کو چونا لگانا تھا، دہاڑی کھڑی کرنی تھی، کوئی نہ کوئی رنگ تو دینا تھا، تو کیا کہا بندوں میں پھر آج جب میں تھے کاٹا پتہ ملی ہوئی تلوار تو چل رہی تو بس بکرے بکرے جو ہوئے تو اب تلوار چل رہی، جبکہ ہاشم کون ہے؟ امیہ کون ہے؟ جب بات اس امیر معاویہ کیا جائے تو سا جو آدھے امیر معاویہ کاتب قرآن کہنا قرآن لکھے یہ تریسی بار ہے بھئی ایمان آخری 3 سال میں لائے تو کون سا ایمان جو لائے؟ ہم نہیں مانتے امیر معاویہ کا وجہ چونکہ امیر معاویہ نے 2 سال ایمان چھپایا تھا۔ اگر کوئی بندہ 2 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان اگر قابل قبول نہیں تو نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام کا جناب عباس ہے، جناب عباس سال 2 ہجری جنگ بدر کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر 6 سال کے بعد انہوں نے ایمان کا اعلان کیا۔ اگر 2 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان قابل قبول نہیں تو 6 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان قابل قبول کیسے ہوگا؟ نبی سے بولا تھا ایمان تھے اللہ نے نبی قبول کیتا ہی انہاں دا ایمان کو چڑھی ہوتی بھلا نہیں قبول کرنا ہے، ان کا ایمان بھی تو اللہ کے نبی ہی نے قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ وہ حر بن یزید تمیمی رحمت اللہ نے کچھ دیر پہلے دشمن کی فوج میں تھا، تھوڑی دیر پہلے مولا کی مظلومیت دیکھی، دشمن کو چھوڑا، مولا کی غلامی میں آئے، حسین ابن علی سے کہا میں بھول گیا تھا معاف کر دیجئے، اگرچہ آپ کو گھیر گھار کے کربلا میں لایا تھا لیکن اپنے اس جرم کا کفارہ یوں ادا کروں گا کہ آپ کی محبت میں جان دے دوں گا۔ کتنی دیر پہلے انہیں کو ہیٹ منٹ پہ حضرت حسین ابن علی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، تو کہتے کیا ہیں حر بن یزید تمیمی علیہ السلام وجہ چونکہ اس کی توبہ حسین ابن علی نے قبول کی تھی، بھئی جس کی توبہ نواسہ قبول کر لے اگر وہ علیہ السلام ہے تو جس کی توبہ حسین کے نانا قبول کر لے اس کا مقام کیا؟ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی کاٹو رہائی معاملہ نہیں صحیح اے قاتل قرآن بھی تو بڑھ گیا، آیا 3 سال بعد ایمان ایڈا اچھا، یاد رکھیے گا یہاں پہ آنے والے کو نہ دیکھیے، مقام بڑھانے والے کو دیکھیے۔ وہ کون ہے؟ خدا کا رسول جو کسی کو میرے بھائی عزت عظمت دینے کے لیے سال نہیں لگاتا، مہینہ نہیں لگاتا، ہفتہ نہیں لگاتا، دن نہیں لگاتا، منٹ نہیں لگاتا، ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی فرمائے اپنے ہاتھ سے رزق کے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ایک ہی لمحے میں فرشوں سے اٹھا کے عرش تک پہنچانے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر معاویہ نے کیا قرآن لکھا تھا؟ اگر میں کوئی حوالہ دوں گا تو آپ مانیں گے کوئی؟ چلو کتاب بھی آپ کی، بات بھی آپ کی۔ نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدیث کتاب کا بیٹھ گیا، لکھا کیا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن، تنقیح المقال عبداللہ مامکانی صفحہ نمبر 222 امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، تاریخ یعقوبی کتاب انہی کی لکھا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، تاریخ طبری کتاب ان کی لکھا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب لکھا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، مانی الاخبار شیخ صدوق کی لکھی کتاب لکھا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، اور اما عائشہ فرمائے
रसूल अल्लाह कान में कलम रखा इसलिए है कि जिब्राइल आएगा, कुरान लाएगा, पढ़ के सुनाएगा, पैगंबर सुनेंगे, पैगंबर पढ़ेंगे, मुआविया सुनेगा, सीने में बसाएगा, हाथों से लिखेगा, उम्मत तक पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। वो सही नबी रे। चलो टाइम जो पूरा हुआ, बात अपनी इख्तिताम कर ली जाए। आप उसको कह रहे सही मैं मुआविया नहीं बनेगा, वजह मैं 5 तन बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 तन ही इनको माने तो फिर तू क्या करेगा? जी भाई, आज जो को बंदा के भी मैं नहीं बनेगा, मैं चलियोटी साहब में बनेगा। अगर चलियोटी साहब ही रिश्तेदारी इनके साथ करते हो तो फिर आपका मकाम क्या होगा? जी भाई, 5 तन बाग हैं कौन? सैयदा उम्मे सलमा मुसलमानों की माँ है, रसूल खुदा मदनी करीम उनके घर में तशरीफ फरमा थे। सैयदा फातिमा आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा तेरे शौहर कहाँ हैं, बेटे कहाँ हैं? उनको बुला कर ला। अम्मा फातिमा ने अली को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया। रसूल खुदा ने चादर डाली, दाएं बिठाया जनाब अली को, बाएं बिठाया अम्मा फातिमा को, झोली में बिठाया हसन हुसैन को। रसूल खुदा ने चादर डाली और कहा मौला इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। जमाना जानता है किताब सच्ची तभी होगी जब कातिब को सच्चा मानोगे, गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानोगे, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानोगे, हदीस सच्ची तभी होगी जब सहाबी को सच्चा मानोगे। इसे हदीस के साथ कहते हैं चादर वाली हदीस। अगर इस हदीस को सच्चा न माना जाए तो जनाब अली को अहले बैत में शामिल किया ही नहीं जा सकता। अली अहले बैत में शामिल है। सबसे बड़ी दलील वो ये हदीस है, और इस हदीस को नबी से सुन के उम्मत तक पहुंचाने वाली कौन? वो अबू बकर की बेटी है, पैगंबर की सौदा है, मोमिनों की माँ है, नाम है आयशा सिद्दीका। नाम क्या? आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका। 5 तन बाद कौन है? जी अल्लाह के नबी है, जनाब अली है, जनाब हसन है, जनाब हुसैन है, सैयदा अम्मा फातिमा ज़हरा। अगर ये 5 ही इस खानदान में रिश्ता करते हो तो तेरे पल्ले क्या बचा? जी भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु नबी पाक के चचा है 11। कितने भाई? कितने? 11। रसूल खुदा की 11 चचा है। 11 चचाओं में से 4 का निकाह कहां पर हुआ? खानदान अमीर मुआविया में। रसूल खुदा की 6 फूफियां, अली की 6 फूफियां, उनमें सैयदा फैजा सफिया उमैमा, तीनों का निकाह हुआ तो खानदान अमीर मुआविया में। रसूल खुदा मदनी करीम की 11 बीवियां, उनमें 4 का ताल्लुक है तो खानदान अमीर मुआविया से। रसूल खुदा की 4 बेटियां, उनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह है तो खानदान अमीर मुआविया में। रसूल खुदा के 3 दामाद थे, उनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक है तो खानदान अमीर मुआविया से। रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में 42 अफराद से कुरान लिखवाया। सबसे ज्यादा कुरान लिखने वाले इन 42 में से 13 हैं और 13 में 7 का ताल्लुक है तो खानदान अमीर मुआविया से। रसूल खुदा के दौर में हिजरत हमशा करने वाले तादाद उनकी 114, 17 का ताल्लुक है तो खानदान अमीर मुआविया से। नबी पाक के दौर में 70 अफराद उहद में शहीद हुए, 14 का ताल्लुक है तो खानदान अमीर मुआविया से। नबी पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते हैं, 7 का ताल्लुक है तो खानदान अमीर मुआविया से। नबी पाक मदनी करीम ने 9 लाख मुरब्बा मील पे अपनी हुकूमत को कायम किया। 36 गवर्नर खुदा के नबी ने बनाए। इन 36 गवर्नरों ने 26 कबीलों से 27 अफराद को अल्लाह के नबी ने चुना और 9 अफराद को मुहम्मदी गवर्नमेंट का खुदा के रसूल ने खुद जिनको गवर्नर बनाया और 9 के 9 का ताल्लुक है खानदान अमीर मुआविया से। खानदान से चंगा कोई नहीं। नबी को पता नहीं लगा, इसे पता लगे। यानी फिर यूं माना जाए काली कमली वाले को पता नहीं लगा, काली दूध वाले को पता लग गई। यानी फिर तो यूं माना जाए कि मदीना के ताजदार को पता नहीं लगा, लक्की रानी सर्कस के फनकार को पता लगा। 75 बाग में दूसरा कौन? वो देखिए सैयदना अली। कौन भाई? वो देखिए हज़रत अली के मुर्ज़ाहिब 75 बाग में दूसरे जनाब अली की 9 बीवियां, 17 बेटियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 साहब के दामाद और सैयदना अली चंद मुर्ज़ा के 9 बेटे करबला में शहीद हुए। उन 9 बेटों का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्लाह बिन अली, उबैदुल्लाह बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन बिन अली। हज़रत अली के 17 बेटे, 5 बेटों से औलाद आगे चली, 12 बेटों से औलाद आगे चली नहीं। जिन 5 बेटों से औलाद आगे चली
حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی. تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ آپ کی 9 بیویوں میں جو دوسری بیوی ہے اس کا نام سیدنا امامہ ہے. اس امامہ سے اللہ نے علی کو دیا بیٹا، نام رکھا محمد، جو کربلا کی دھرتی کا شہید ہے. اور یہ شہید ایسا انوکھی شان والا ہے کہ ننہال دیکھو تو امیر معاویہ، تو نہال دیکھو تو علی المرتضیٰ. سیدنا علی کی دوسری بیوی تعلق کہاں سے؟ امیر معاویہ ہی کے خاندان سے. سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کی بیٹی نام کا سیدنا رملہ، رملہ کا جس خاندان میں ہوا نکاح تو تعلق کہاں سے؟ اسی خاندان سے. پیتن باغ میں تیسرا کون ہے؟ نام اس کا سیدہ اماں فاطمہ الزہرا. اور سیدہ فاطمہ کون ہے؟ جن کی بیٹی ہے سیدہ زینب. وہ زینب کون ہے؟ جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، مسافر شام کہتے ہیں، ثانی زہرا کہتے ہیں، علی کی لخت جگر سیدہ زینب کہتے ہیں. یہ سیدہ زینب نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا. اللہ نے ان کو دی بیٹی، نام رکھا ام کلثوم. یا ام کلثوم کون ہے؟ تو زینب کی بیٹی ہے، علی کی نواسی، فاطمہ کی نواسی، حسن و حسین کی بھانجی، جعفر طیار کی پوتی. اور نکاح ہوا تو امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. تو پینتر باغ میں چوتھا کون ہے؟ سیدنا حسن. حضرت حسن کی شادیاں کتنی آن گئی؟ گواڑی کا دن 350. ہم نے مولا ہاتھ ہولا کچھ گھٹو 100 سے کم تو تھی نہیں. تم کہتے ہو کہ پیغمبر مدنی کریم کے یاروں میں صرف 3 مسلمان تھے، باقی سارے نوز باللہ ایمان سے فارغ ہو گئے. لیکن اگلے 100 گھر ہان کیڑے جن لوگ علی دا پت رشتہ نہیں دیے تھے کہ اور رشتہ دیتے نہیں ہے، وہ کافر تھے یا مسلمان؟ باقی بات ہے مسلمان تھے تو امام نے رشتہ کیا تھا. تو جس سے امام رشتہ لے اور تو ان کو مسلمان نہ کہے تو میں تجھے مسلمان کیوں کہوں؟ سیدنا حسن مرتضیٰ، حسن مرتضیٰ کی بیوی ہے، نام ان کا عائشہ. اسے کہلاتی عائشہ بنت خلیفہ، عائشہ بنت عثمان. بیوی حسن کی ہے، بھابی حسین کی، بہو ابی علی کی. اور یہ بیٹی کس کی ہے؟ خاندان امیر معاویہ کی. پینتن باغ میں آخری کون؟ سیدنا حسین ابن علی. حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی تھی؟ گواڑی آتے ہیں سینڈ سغرا تو سینڈ کبرا، سینڈ سغرا تو سینڈ کبرا. ان سے وہ بندے کے پتر بنو، سیدھے سیدھے نام بتاؤ، گردان پڑھنا چھوڑ دو. نام کیا ہے جی؟ ایک کا نام ہے سیدہ فاطمہ، ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ. جب نام سکینہ نہیں ہوتا، نام ہوتا سکینہ، SUKAINA. لیکن نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوگا یا در والوں کو ہوگا، اسے کیا پتہ جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. 2 بیٹیاں حسین ابن علی کی، سیدہ سغرا، سیدہ فاطمہ اور سیدہ بقول کے سیدہ سکینہ. یہ دونوں بہنیں ہیں حسین کی بیٹیاں، حسن کی بھتیجیاں، علی کی پوتیاں، ابو طالب کی پڑپوتیاں. ان دونوں کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی. یہ بھائی کون ہیں؟ سیدہ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے، سیدہ فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس. اس کا نام ہے سیدہ رملہ، رملہ کی اماں ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبہ الصغریٰ. اور قریبہ الصغریٰ کے گھر والے کا ان دونوں کے نانا کا نام کیا ہے؟ نام ہے امیر معاویہ. سبحان اللہ. رشتے کی چاسنا آ گئی کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں، ابو طالب کی. آگے دلہن بندی کس کی ہے؟ جو نواسہ ہے معاویہ کا پوتا ہے عثمان کا. یعنی نانا بھی اسے خاندان میں چوتا، دادا بھی اسے خاندان میں چوتا. اب یہ کرے رشتہ اور منکر کو نظر آئے موت کا فرشتہ. ایسا ہی ملک صاحب ہے رشتہ پڑھتا نہیں تھے، خان صاحب رشتے سے پڑھتا نہیں، شاہ صاحب رشتے سے جڑتا نہیں. سرداروں کا رشتہ اعتراض کرے میرا سی تو ہے نتیجہ کر گئے جی بھائی. وہ پاکا نے گھر دی شادی تے اعتراض کرے نٹ تے علاج کس طرح؟ اسے گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں گے، وہ بھی دریا چلا کے کنارے، دوپہر کا کھانا کھلائیں گے کہ ڈشیں ہماری پسند کی ہوگی. چپل کباب، بوٹ پلاؤ، کسم بیڑے، دھکم بیڑے، بال کٹائی، دوارا شیپا گوشت، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہے میرا قصور کیا ہے تو سارے کہیں گے قصور یہ کہ رشتہ کریں پاک، اعتراض کریں ناپاک. جوڑ کو بڑھدا
وہ سید نبی معاویہ پیغمبر کے صحابی ہیں، رسول کے کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عمرہ کیا تو رسول پاک کے بال کاٹنے والے بھی یہی ہیں، ناخن کاٹنے والے بھی یہی ہیں۔ بال بھی کاٹے، ناخن کاٹے، کپڑے میں سنبھالے۔ نبی پاک نے پوچھا کہ کرے سے عرض کے رسول مرتے دم گھر والوں سے کہہ دوں گا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پیغمبر کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ نبی پاک نے فرمایا چل اے بھی تیرے تے میری چادری تیری۔ پھر امیر معاویہ وہ چارپائی حاصل کی جو نبی پاک کی چارپائی تھی، اور گھر والوں سے کہا جب میرا جنازہ اٹھے، میت میری، چارپائی نبی کی، کفن ہو میرا، لباس ہو نبی کا، ہونٹ ہو میرے، بال ہو نبی کے، آنکھیں ہو میری، ناخن ہو نبی کا۔ آج کو بندہ مر جائے تو دوسرا بڑا دوڑا دوڑا آئے گا، شیشی نکالے گا، ملنگوں کو پکڑائے گا، اے نبی ابو زیارت دے، کربلا کی امی تے مٹی لے گیا خاک کربلا، کیا کرے؟ اے باسڑا اے شیشی کھولو تے مٹی ساری چھاٹ چھوڑو، قبر ہے ستے خیر۔ کیوں؟ کربلا کی خاک جو قبر میں آ گئی تو قبر کا بھی کرے گی۔ 14 صدیوں بعد تیرا کو مر جائے، اس کی قبر میں کربلا کی خاک آ جائے تو قبر کچھ نہیں بگاڑ دی۔ 14 صدیوں پہلے جس کی قبر میں میرے مصطفیٰ کی پوشاک آ گئی تو قبر اس کا کیا بگاڑے گی؟ آخری بات میں مولوی صاحب پتہ ہی رہے ڈنڈی مار گئے، لڑ بھی تھے ہم، ٹھیک ہے، تو لڑائی کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ صلح ہو گئی، تو جو صلح کے بعد پھر لڑائی کی باتوں کو چھیڑے، سارے سے بڑا شیطان ہے تو یار، دو میرا لڑے ہم صلح ہو گئی، توڑ ماما لگنے میں چاہ جناب علی نے صلح فرمائی۔ نہج البلاغہ کتاب جناب علی کی خطبہ نمبر خط نمبر 58 جناب علی فرمایا واللہ میرا اور امیر معاویہ کا جھگڑا ہوا، بالکل ہوا، لیکن واللہ قسم خدا دی ساڈا رب بھی ایک قرآنی ایک دینی ایک شریعت ایک لڑائی ساڈی ہوئی لیکن کفر اسلام دی وجہ تو نہیں۔ انہاں نو شک کئی جب عثمان غنی دے قاتلاں دے نال تے میرا دامن بالکل صاف، تو جو علی نے فرما دیا ہمیں اس پہ عامل کتنے، اس امیر معاویہ کے یوم وفات 22 رجب، کون سا ہے؟ 22 رجب بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنے کریں دے ہو؟ امام جعفر صادق کا کوڑا کا کرے تو امام جعفر صادق کا کوڑا کارتے ساڑھا اے اللہ تیرا کوڑا کرے گا، کرتے کیوں ہیں؟ اور واللہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں کہ کوڑا کرنے پر، بندہ کسی سے پنگا لے گا تو انہیں مارا کم گھسیٹا زیادہ نتیجہ، ہڈی ٹوٹی کوئی نہیں، جوڑ بچا کوئی نہیں، سیدھا بیٹھا ہے کرتے تھے وہ حافظہ تھا، ہڈی جوڑ کوئی، ہڈی جوڑنے کہا کہ بھائی اپنی ہڈی تو بالکل ساری ٹھیک ہے، کرے گی پیڑ بو ہے، تو انہوں نے کہا صبح صبح دیسی گھی میں سوجی والا حلوہ بنا کے کھایا، کیوں؟ یہ اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے۔ آج 22 رجب کو جن جن گھروں سے دھواں اٹھتا ہے نا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے علی کے بھائی نے، نبی کے سالے نے، امت کے ماموں نے ایسا پینجا چڑھایا تھا، ٹکور آج تک ہو رہی ٹکور، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن آپ نے کھانا بھی نہیں، پکانا بھی نہیں، گھر میں کوئی لے کے آ جائے تو لینا بھی آج کو کہ مولوی صاحب خدا دا نام حلوے نو حرام آکی نہیں، بکرا حلال ہے، دمبا بھی حلال ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے تو حرام ہوگا۔ حلوہ حلال لیکن پیغمبر کے کسی یار کی دشمنی میں پکایا جائے تو لقمہ لقمہ حرام ہو جائے۔ رب تعالیٰ ہمیں تادم آخر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آل محمد کی پکی ٹھکی محبت اتباع نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں یاران محمد کا ادب و احترام بھی نصیب فرمائے۔ خلاق عالم تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات بالخصوص کورونا، سیلاب و زلزلہ جیسی مصیبتوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔